السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور، اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ تعالی مرقدہ کے بچپن کے کچھ واقعات بیان فرمائیں جو ان کو عام بچوں سے منفرد ظاہر کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے بچپن کے واقعات جو انہیں اور بچوں سے ممتاز اور منفرد کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن ہو کہ جوانی ہو کہ بڑھاپا ہو، ہر دور بڑا عظیم المثال نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں بچپن کے واقعات پوچھے گئے ہیں کہ ایک بچہ عام طور پر ناسمجھ ہوتا ہے اور کچھ ایسی حرکتیں وہ اپنے بچپن میں کرتا ہے کہ جو بعد میں صرف آدمی مزاح کے طور پر، تفنن تباہ کے طور پر تو بیان کرے گا، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا بچپن مختصر سی عمر میں بھی جو آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتار اور آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کی دورس نگاہوں کا جو کمال ہے، وہ واقعی لائق بیان، لائق تحریر اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو من جانب اللہ بچپن ہی سے انہیں تائید حاصل تھی۔ اللہ کی تائید غیبی بچپن ہی سے حاصل تھی۔ اب یہی دیکھیے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ تو آپ کو خوب اچھی سے معلوم ہوگا کہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اسے سحری کے وقت جگا دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ کھا لیتا ہے، پھر اسے منع کرتے ہیں کچھ کھانا پینا نہیں۔ لیکن جب آدھا دن گزرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، اب تم کھا پی لو۔ یعنی یہ بالکل ابتدا ہوتی ہے جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کم سے کم اس کو یہ معلوم ہو کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اتنا تو احساس ہو جائے۔ بعض بچوں کو یہ بھی احساس نہیں ہو پاتا۔ تو چھوٹی سی عمر میں گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو روزے کی مشاقی ہو۔ ایک سال ایسا ہوتا ہے، پھر اگلے سال سے پورا روزہ رکھوا دیتے۔ یہ بہت کم عمری میں ہوتا ہے، کہیں 3 سال، کہیں 3.5 سال کی عمر میں بچے، کہیں 4 سال۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو بھی جو پہلا روزہ رکھوایا گیا، گرمی کا موسم تھا اور اس روز روزے افطار کے لیے بڑا اہتمام ہو رہا تھا۔ دوپہر جبکہ کڑی دھوپ ہے، بڑے بڑے لوگ پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں، ایک چھوٹے بچے کا کیا حال ہوا؟ آپ کے والد گرامی نے آپ کی بھوک و پیاس محسوس کیا ہوگا، تو انہیں آپ ایک کوٹری میں لے گئے، چھوٹا سا روم جس میں افطار کے لیے سامان رکھا ہوا تھا، فرنی بنا کے رکھی گئی تھی تشتریوں میں۔ آپ نے اس کوٹری کا دروازہ بند کیا اور ایک تشتری فرنی کے اٹھا کر کے اعلیٰ حضرت کو پیش کی۔ آپ کے والد گرامی نے، بیٹا لو کھا لو۔ ہما شما جیسا کوئی ہوتا تو یہ گھر کا بڑا دے رہا ہے تو اب کیا پوچھنا ہے، فوراً چٹ کر جاتے۔ بہت سے بچے ہیں نا، جب روزہ لگتا ہے تو بار بار کہتے ہیں کہ پی لوں، کھا لوں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، رکو اور رکو اور رکو اور رکو، اذان ہونے دو۔ خود ہمارا چھوٹا بھائی پہلا روزہ تھا تو
دوپہر سے بار بار وہ کہے کہ روزہ کھولنا ہے، بولے نہیں اذان ہوگی. تو چونکہ بھیونڈی میں رہتے تھے، مسجد دروازے ہی پہ تھے، کہا اچھا جب بانگ صاحب سے بولوں کہ اذان دے دیں، یعنی جیسے اذان دے گا روزہ کھل جائے گا. تو بچے ہیں. اب یہاں والد گرامی انہیں تشتری دے رہے ہیں کہ لو بیٹا کھا لو. کہا ابا میں تو روزے سے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں روزے میں کھایا نہیں جاتا ہے، میں روزے سے ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. فرمایا بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ، لو کھا لو، دروازہ بھیڑ دیا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. اس چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ بڑھا بھی جلدی نہیں دے سکے. اعلیٰ حضرت نے عرض کی ابا حضور کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، سبحان اللہ، جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ، سبحان اللہ. اتنا سننا تھا، تشتری رکھ دی، بیٹے کو گود میں لے کے سینے سے لگایا سبحان اللہ. اور آنکھوں سے آنسو کے تار جاری ہو گئے. یہ خوشی کے آنسو تھے کہ میرا بیٹا اس عمر میں جب خشیت الہی اور احکام الہی کے پابندی کا یہ تصور ہے تو آئندہ یہ میرا بیٹا کیسا متقی اور پرہیزگار ہوگا. تو یہ اعلیٰ حضرت کے بچپن کے معاملات. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے بارے میں کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر لیا تھا. تو جب 4 سال میں ناظرہ پورا ہو گیا قرآن مجید تو بسم اللہ خوانی کب ہوئی ہوگی؟ 4 سال سے پہلے ہوئی. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر لیا، ختم کر لیا. تو مشہور ہے بسم اللہ خوانی جب آپ کو ہوئی. اب تو بسم اللہ خوانی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا ہے. بعض جگہ بھی رسم باقی ہے. نہیں تو یہاں تو بچہ جو ہے وہ 1.5 سال 2 سال کا ہوا تو کبھی اس نرسری میں ہے تو کبھی فنا کے جی میں تو ٹھیکاں کے جی میں، وہ 2 سال 2.5 سال سے وہ چکر لگانا شروع ہو جاتے. یہی نہیں بھی کب بسم اللہ خوانی ہو. تو پہلے بسم اللہ خوانی ہوتی اور باقاعدہ تقریب ہوتی، خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ جمع ہوتے اور کوئی متقی پرہیزگار شخص آتا اور اس کے ذریعے اس بچے کی بسم اللہ شروع ہوتی. وہ بسم اللہ کراتا. اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے. آپ کے خاندان کے بزرگ حضرات، آپ کے جد امجد حضرت علامہ رضا علی خان علی رحمت و رضوان، آپ کے والد گرامی اور دوسرے بزرگ خاندان جمع ہے. اب استاد نے شروع کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جو بھی پڑھایا اس کا علی با تا سا آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ لام الف پہ پہنچے. لام الف اب وہ پڑھی نہیں رہے، سوچ رہے. کب بیٹا پڑھو لام الف. خاموش ہے. آپ کے دادا حضور نے فرمایا بیٹا جو استاد جو پڑھا رہے پڑھو. لام الف کہا، لیکن ایک جستجو کی نظر دادا حضور کے چہرے کی طرف اٹھی ہوئی. حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، باکرامت ولی تھے. سمجھ لیا کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹے وہ جو یہ تو سوچ رہے ہو کہ لام بھی پڑھ لیا الف بھی پڑھ لیا، پھر لام الف کی کیا اور یہ مفردات ہیں. مفردات ایک ایک حرف ہے، اس میں مرکب کی کیا ضرورت؟ لام الف یہ 2 حرف کا مجموعہ ہوا. الف با تا سا یہ ایک ایک حرف ہے، مفرد ہے سب. یا مرکب بیچ میں کیسے؟ پھر الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، اب لام الف بھی پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر. ہم لوگ پڑھنے لکھنے لگے تھے تب بھی یہ بات ذہن میں نہیں آئی تھی کہ لام الف بھی جو ہے وہ مرکب ہے کہ مفرد ہے. یہاں تک کہاں پہنچے؟ حفظ بھی کر تب بھی خیال نہیں آئے گا کہ لام الف مرکب ہوتا ہے. یہی سمجھتے رہے کہ جیسے الف با تا سا جیم ہا خا ویسے لام الف بھی ایک حرف ہے.
اور یہاں شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی جا رہی ہے، اور سوال ہو رہا ہے کہ یہ مفردات میں یہ مرکب کیسے، اور دونوں پڑھ لیا ہے لام الف، اب سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ دو حرف ہیں لام اور الف۔ تو دادا حضور نے فرمایا بیٹے وہ جو شروع میں الف پڑھا تھا وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، اس لیے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور جو ساکن ہوگا اس سے شروع نہیں کر سکتے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس سے شروع نہیں کر سکتے، الف کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کوئی حرف لانا ضروری ہے، تب الف پڑھا جائے گا۔ اب یہ سب کون سوچے گا؟ کتنے لوگ قرآن شریف ختم کر چکے لیکن اس نقطے میں نہیں پہنچے، لام الف ہے، الف کے پہلے کوئی حرف آنا چاہیے تب وہ الف پڑھا جائے گا، کیونکہ ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آئے گی، حرکت آئے تو شروع کر سکتے، اور حرکت نہیں آئے گی تو اس سے پہلے کوئی حرکت والا حرف لائیں گے تو پڑھیں گے، چاہے جا پڑھیں کہ سا پڑھیں کہ شا پڑھیں کہ دا پڑھیں، بہرحال یہ بعد میں الف آ رہا ساکن، تو چونکہ الف ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی حرف لانا ضروری، اس لیے لام الف۔ اب بہت ذہین بچہ ہوتا تو اتنے ہی کافی، لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے، سبحان اللہ، فوراً فرمایا کہ جب کسی ایک حرف کا لانا پہلے ضروری ہے تو اتنے بعد میں کیوں؟ اللہ، با الف بھی کہہ سکتے تھے، تا الف بھی کہہ سکتے تھے، جیم الف بھی کہہ سکتے تھے، جا ہو جائے، خا ہو جائے، را ہو جائے، یہ لام الف۔ دادا نے پیشانی چوم لی، کہا بیٹے لام اور الف میں بڑی مناسبت ہے، صورتن سیرتن دونوں۔ اب لام الف لکھیے آپ، ایسے یہ لام الف جو میں نے دو انگلیوں سے بنائی نا، یہ لام جو رائٹ میں ہوگا لام، اور جو ادھر لیفٹ میں ہوگا وہ الف ہوگا۔ اب اس کو یوں کر دیجئے، اب جو الف تھا وہ لام ہو گیا اور جو لام تھا وہ الف ہو گیا، ویسے لکھتے ہیں نا لام الف، جو رائٹ میں ہوتا ہے وہ لام، جو اس سائڈ میں ہوگا وہ الف، اور اس کو یوں گھما دیا تو جو الف تھا وہ لام ہو گیا، جو لام تھا وہ الف ہو گیا، صورت میں ایک جیسے۔ صورت وہ یہ نیچے والی گولائی کو مت جائیے، ارے لام جب لکھتے ہیں تو ہر جگہ تھوڑی گولائی لکھی جاتی ہے، وہ تو جب تنہا لکھتے ہیں تو گول کر دیا، ورنہ وہ تو الفی کی طرح سے کھڑا رہتا، وہ چاہے بعد میں آئے کہ پہلے آئے، لام ایسی ہوگا جیسے الف ہوتا ہے۔ تو صورت میں اور سیرت میں بھی یکسانیت ہے کہ آپ اگر لکھیے الف حروف کے ساتھ، حروف میں لکھیے الف، کیا لکھیں گے؟ الف لام فے، الف لکھنا ہوگا تو کیا لکھیں گے؟ الف لام فے الف، اور لام لکھنا ہوگا تو لام الف میم لام۔ اب دیکھیے الف لکھا تو بیچ میں لام آیا، اور لام لکھا تو بیچ میں الف آیا، تو دادا حضور نے کتنے نقطے سمجھا دیے، سبحان اللہ، اور جب تک یہ واقعہ ہم نے نہیں پڑھا تو ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جو 4 سال کی عمر میں جس نے ناظرہ قرآن شریف ختم کر لیا تو بسم اللہ شریف کے وقت ان کی کیا عمر ہوگی، اور اس وقت یہ سوال کرنا، اللہ، جو بڑے بڑے دقاق بھی اگر اس واقعے کو نہ سنے ہوں گے تو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا بچپن ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، واہ واہ، سبحان اللہ، ایسے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی بچپن سے ہی من جانب اللہ حفاظت ہوتی رہی غلطیوں سے بھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جب اب ظاہر بات ہے آپ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ ختم کر لیا تو اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا کہ آپ کو استاد قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، ایک جگہ جو استاد پڑھا رہے ہیں آپ وہ نہیں پڑھ رہے، استاد غالباً زبر پڑھا رہے تھے آپ زیر پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، اور آپ کے دادا حضور دور بیٹھے سن رہے ہیں کہ استاد زبر پڑھا رہے ہیں آپ زیر پڑھ رہے ہیں، تو بلایا اور اس کے بعد پھر قرآن شریف کا دوسرا نسخہ منگوایا، مصحف شریف کا دوسرا نسخہ منگوایا،
تو واقعی وہاں پر زیر ہی تھا، اس نسخے میں کاتب کی غلطی سے زبر لکھ گیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت واہ واہ، کی زبان سے جو نکل رہا تھا وہی تھا اصل نسخے میں۔ سبحان اللہ، تو دادا حضور نے آئے فرمایا کہ بیٹے، جب استاد تم کو پڑھا رہے تھے تو زبر پڑھا رہے تھے تو زبر کیوں نہیں پڑھا، کیوں زیر پڑھتے تھے؟ تو آپ نے عرض کیا حضور میں تو چاہتا تھا کہ وہی پڑھوں جو استاد پڑھا رہے ہیں، لیکن میری زبان سے زبر نہیں زیر نکلتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ جل وعلا نے بچپن میں جس کی ایسی اس طرح حفاظت فرمائی ہے، سبحان تو اللہ، جوانی یا بڑھاپے میں حفاظت کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اب استاد پڑھاتے رہتے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے۔ مثلا استاد نے کچھ پڑھایا اور آپ نے تھوڑی دیر پڑھ کے کتاب بند کر دی کہ کیا یاد ہو گیا؟ آپ کے ساتھ پڑھنے والے یا دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کبھی بھی استاد سے آدھی یا پوری کتاب نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ایک ربع چوتھائی کتاب پڑھتے اور بقیہ پوری کتاب خود ہی حل فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ، تو بچپن میں استاد جب پڑھاتے اور اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے، تو ایک روز تنہائی میں آپ کے استاد جو مولوی صاحب تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ صاحبزادے سچ سچ بتا دو، میں کسی سے نہیں کہوں گا، میں کسی سے کہوں گا نہیں، سچ سچ بتا دو کہ تم انسان ہو کہ فرشتہ ہو؟ اللہ، کیا حال ہے، انسان ہو فرشتہ؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، لیکن اللہ کا فضل اور اس کا کرم جو ہے شامل حال ہے۔ زمانے طالب علم سے ہی تقوی و طہارت ہے، اور تعلیم و تبلیغ کا اسی وقت سے آپ کو ذوق و شوق کہ غلطی دیکھ کر کے غلطی پر پردہ ڈال دینا، یہ آپ کو کبھی گوارا نہیں ہوا۔ کوئی بھی ہو آپ بچپن سے اسے ٹوک دیتے تھے۔ اسی میں یہ کہ بچوں کو جب پڑھاتے تھے تو جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے تو ایک بچہ آیا تو جب وہ پڑھا رہے تھے اس نے استاد کو سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ تو اب پہلے بڑوں کی عادت تھی عام طور پر جو ماسٹر یا مولوی صاحب ہوتے تھے، بچے آتے چھوٹے السلام علیکم جناب جی السلام علیکم، ہاں جیتے رہو جیتے رہو، تو آئے تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا جیتے رہو۔ اس پر اس بچپن کے عالم میں آپ نے استاد سے عرض کیا کہ حضور یہ سلام کا جواب تو نہیں ہوا، یہ سلام کا جواب تو نہیں، جیتے رہو، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ بھی اس زمانے کے مولوی صاحب تھے، اس زمانے کے ہوتے تو دو چار چپٹ لگا دیتے کہ تنقید کرتا ہے، تماشا کرتا، خالی دیکھتا رہتا، لیکن اس زمانے کے وہ تھے، وہ حقیقت پسند لوگ تھے۔ سبحان اللہ، ہاں، تو وہ سن کر بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی جس کا یہ حال ہے، جس کا یہ عالم ہے، تو بڑے ہو کر کے کیا حال ہوگا۔ تو بے شک بچپن سے یہ حال تھا۔ آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، نہیں بچے نہیں آج نہیں جائیں گے، آج یہ کریں گے، آج کھیلیں گے، نہیں، پڑھنے کے معلوم کبھی آپ نے ضد نہیں کی، خود ہی جو ہے برابر پڑھنے کے لیے تشریف لے آیا کرتے، بلکہ جمعے کے دن بھی جانا چاہا، جمعے کے دن بھی کہ آج بھی پڑھنا ہوا، تو آپ کے والد گرامی نے منع فرمایا کہ آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہفتے میں جمعے کے دن کی اہمیت ہے، اس وجہ سے اس دن نہیں پڑھا جاتا، بقیہ 6 دن پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ بچپن سے ہی ذوق اور شوق، یہ احتیاط اور اس طرح کی ذہانت، یہ اعلیٰ حضرت کا وہ بچپن ہے جو دوسرے بچوں سے بہت ممتاز کرتا ہے۔ اب 6 سال کی عمر تھی آپ کی،
تو 6 سال کی عمر میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ان کے گھر میں تقریب ہوتی تھی. عید میلاد النبی کے موقع پر ابھی 6 سال کی عمر ہے، بڑا مجمع، لیکن آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ذکر میلاد شریف کیا. سبحان اللہ. سبحان بڑے اللہ. مجمع میں اگر بڑے بڑے پہنچ جائیں بولنے کے لیے تو جلدی ان کے ہونٹ نہیں کھلتے ہیں، چپک جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ نے تقریر فرما دی 6 سال کی عمر میں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ مجمع اصحاب علم کا مجمع، سبحان اللہ. علماء کا مجمع، محتاطین کا مجمع. ایسے مجمع میں بڑا بھی بولتا ہے تو اس کے پاؤں کانپتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بے خوف ذکر میلاد شریف کیا بڑے مجمع میں ممبر پر آ کر. تو یہ چند باتیں میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے بچپن سے متعلق ذکر کی ہے، اس لیے کہ سوال یہی ہوا